لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے. اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور اس کا جوڑ کا کوئی نہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نہایت خلوص، ادب، احترام، عزت اور محبت کے ساتھ حج کی خصوصی نشریات سے حسن احمد کا السلام علیکم. ناظرین، یہ وقت چل رہا ہے، آج یوم عرفہ کا دن، معرفت کا دن. ناظرین، آج حجاج اکرام ایک لباس میں دو چادروں میں لپٹے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ صدائیں لگاتے ہوئے عرفات کے میدان میں موجود ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان کے مطابق آسمان دنیا پر آج کے دن نزول اعجاز فرماتے ہیں اور بلاتے ہیں فرشتوں کو اور بخش دیتے ہیں اپنے بندوں کو. وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بانے تلاش کرتا ہے. کبھی ماہ مبارک میں بخش دیتا ہے، کبھی ذی الحجہ میں بخش دیتا ہے، کبھی ایک معافی مانگنے پہ بخش دیتا ہے. وہ اللہ ہی ہے. اور یہ وقت چل رہا ہے اللہ سے دوستی کا، رجوع اللہ کا. یہ عشق کا منظر ہے. کہتے ہیں نا بزرگان دین، جب عشق تڑپتا ہے، مچلتا ہے اور جب اپنے جذبات ابھر کے سامنے آتے ہیں تو وہ پھر حج کا موسم ہوتا ہے، جب حجاج ایک لباس میں لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے، کیا فقیر، کیا امیر، کیا غریب، کیا بادشاہ، سارے ایک لباس میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ وہ وقت چل رہا ہے. تو ناظرین، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اجازت ہو تو میں بھی ان میں آ کے شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر عرجوں میں عاشقاں ہوگا. ناظرین محترم، حجاج اکرام آج عرفات کے میدان میں جمع ہو رہے ہیں. اسی موضوع پر آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی وزیر گل صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے؟ اللہ کا فضل کرم احسان، آپ سے خیریت ہیں؟ الحمدللہ. مفتی صاحب، الحمدللہ ماہ مبارک کا مہینہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بخشش فرمائی. اب یہ حج کا عشرہ چل رہا ہے، حج کا دورانیہ چل رہا ہے، تو اس میں کیا کہنا چاہیں گے مفتی صاحب کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈے ہوئے؟ بالکل، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا لازوال سلسلہ وقتاً فوقتاً چلتا رہتا ہے. انہیں سلاسل میں سے ایک سلسلہ ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے مومنین کے مغفرت کے لیے مختلف قسم کے زاویے اور مختلف قسم کے راستے اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. اب یہ ذی الحجہ کا مہینہ اور اس کے شروع کے جو 10 دن ہیں بڑے خیر و برکت والے ہیں اور بڑے فضیلت والے ہیں.
اس میں خصوصاً یہ 10 دنوں کے مطابق تو اکثر مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ سورہ فجر کی آیات انہی کے متعلق نازل ہوئی ہے جی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے والفجر ولیال عشر، کہ اللہ رب العزت نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد یوم عرفہ کی فجر ہے، اور 10 راتوں سے مراد یہ عشرہ کی 10 راتیں ہیں۔ صحیح، اسی فضیلت تو قرآن کریم سے ہی ثابت ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں سے ایک دن کا روزہ یعنی پہلی سے لے کر 90 ذی الحجہ تک 1 سال کے برابر روزہ کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا، یہ جو روزہ ہے یہ حجاج اکرام رکھیں یا پھر مومنین جو دنیا بھر میں؟ ایک رات کی عبادت یعنی پہلی سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک جی، شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ صحیح، اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت نقل ہے۔ جی، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے جی، کہ یوم عرفہ یعنی 90 ذی الحجہ کے روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کے گناہ کے لیے کفارہ بنا دیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک روایت میں یہاں تک بھی آیا ہے جی، کہ دیکھیں رمضان کا مہینہ جو ہے سید الشہور تمام مہینوں کا سردار ہے، بے شک، لیکن فضیلت کے اعتبار سے ذی الحجہ کے مہینے کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اب صحیح، رمضان کا مہینہ مہینوں کا سردار، جی، لیکن یہاں پر فضیلت کے اعتبار سے ذی الحجہ کو فضیلت ملی ہے۔ صحیح، تو یہ رحمتوں اور برکتوں والے ایام ہم مومنین کو نصیب ہوئے ہیں، لہذا ان رحمتوں اور برکتوں والے ایام سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے۔ صحیح، جتنا ہم عمل کریں گے اس کے بقدر ثواب ملے گا۔ جیسے روایات میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، صحیح، 1 رات کی عبادت شب قدر لیلۃ القدر کے برابر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان ثوابوں کو، ان رحمتوں کو اور برکتوں کو اور لازوال فضائل کو ہم سمیٹیں۔ بے شک۔ مفتی صاحب، یوم عرفہ کا جو دن ہے وہ دنوں کا بادشاہ سردار ہے؟ یوم عرفہ جی جی، یوم عرفہ کا جو دن ہے، جیسے راتوں کی سردار تو لیلۃ القدر ہے، لیکن جو دنوں کا سردار ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ دنوں کے سردار کے متعلق تو جمعے کا دن بتایا گیا ہے۔ اچھا، دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ صحیح، اس روایت کے مطابق جو میں نے کچھ وقت پہلے عرض کر دی، جی جی، اس میں یہ ہے کہ یوم عرفہ کے دن اگر آدمی روزہ رکھ لے صحیح، تو اس میں 1 سال روزہ کے علاوہ مسلم شریف کی روایت کی روح سے 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ یہی روزہ بن جاتا ہے۔ صحیح، یہ فضیلت اگر حاصل ہے تو یوم عرفہ کو حاصل ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب، یہ جو حج ہو رہا ہے اس وقت، تو یہ جو حج کی ادائیگی ہے اس میں کون کون سی عبادتیں شامل ہیں؟ حج کی ادائیگی میں تو انسان جب سب سے پہلے وہاں جاتا ہے تو طواف قدوم کرتا ہے، بلکہ سب سے پہلا کام جو ہے میقات سے حج کا احرام باندھ کر نیت کرنا ہے۔ صحیح، میقات سے آدمی
حج کا احرام باندھ لیں صحیح. اور نیت کر لیں. یہ پہلا کام. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہاں پہنچتا ہے تو طواف قدوم کرتا ہے. اب طواف قدوم کے بعد پھر 8 ذی الحجہ یعنی 8 ذی الحجہ کو مینا کی طرف چلتا ہے. تو 8 ذی الحجہ کا دن مینا میں گزار دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ 9 ذی الحجہ کی رات بھی وہیں گزارتا ہے. اب 9 ذی الحجہ کو عرفات کی طرف جانا پڑتا ہے فجر کے بعد. اور وہاں پہنچ صحیح. عرفات پہنچ کر ظہر اور عصر کی نماز بجماعت ایک ساتھ ادا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہیں پر پھر قیام کرنا پڑتا ہے غروب آفتاب تک. ٹھیک ہے. غروب آفتاب سے پہلے جانے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے. وہیں پر جیسے ہی آفتاب غروب ہو جائے پھر وہاں مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی ہے بلکہ غروب کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے وہیں سے پھر روانہ ہوتے ہیں مزدلفہ کی طرف. صحیح ہے. مزدلفہ پہنچ کر وہاں مغرب اور عشاء کی نماز با جماعت ایک ساتھ ادا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھتے ہیں. جی. عرفات کے اندر ظہر اور عصر کی نماز ان کو ملا کے ایک ساتھ ادا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں قیام فرما کے اس کے بعد وہاں غروب کے بعد فجر کی نماز یہاں ادا نہیں کرنی پڑے گی بلکہ وہاں سے نکل کر مزدلفہ پہنچنا پڑے گا. صحیح ہے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. جس کو مغربین کہتے ہیں. صحیح. پھر وہیں پر یہ رات بھی وہاں گزارنی پڑے گی کھلے آسمان کے نیچے. رات جی صحیح. رات گزار کر اب یہ رات جو ہے 10 ذی الحجہ کی گزر گئی. اب 10 ذی الحجہ کا دن جیسے شروع ہوتا ہے فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ کر ٹھیک ہے سورج کے طلوع ہونے تک وہاں وقوف مزدلفہ کرنا پڑتا ہے. صحیح. وقوف مزدلفہ کرنے کے بعد جیسے ہی سورج طلوع ہو جائے وہاں سے پھر نکل کر مینا کی طرف جانا پڑتا ہے. مینا پہنچ کر بڑے شیطان جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں اس کو 7 کنکر مارنا پڑتے ہیں. 7 کنکر. صحیح. اب یہ 10 ذی الحجہ کے عمل شروع ہو گئے. بڑے شیطان کو 7 کنکر مارنا اور اس کے بعد پھر قربانی کرنا. جی. اس کے بعد حلق یا قصر کرنا. ٹھیک. عید کی نماز ادا کرنا اور طواف زیارت کر کے مقام ابراہیم یا اس کی چیز میں 2 رکعت ثواب کی ادا کر کے پھر سعی کرنا پڑتا ہے. صحیح. سعی کرنے کے بعد پھر یہ 10 ذی الحجہ کو پھر واپس مینا کی طرف آج کل لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. 11 کی رات وہیں گزارتے ہیں. اب مینا کے اندر 11 اور 12 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو 11 کی رات کنکر مارے وہیں گزارتے ہیں. اب مینا کے اندر 11 اور یہ زوال کے بعد مارنے پڑتے ہیں. یہی 10 ذی الحجہ کے اعمال پورے ہو گئے. پھر مینا کی طرف آتے ہیں. مینا میں 11ویں کی رات ہوتی ہے وہ گزارتے ہیں. تو 11واں دوسرا ذی الحجہ شروع ہو جاتا ہے تو زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو 7 پر مارے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر 12ویں کی رات وہیں گزارتے ہیں. 12ویں ذی الحجہ کا دن شروع ہو جاتا ہے تو دوبارہ زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو 7 کنکر مارے جاتے ہیں. اب اگر کوئی مسلمان بھائی 12ویں کے غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے کہیں اور چلا گیا تو پھر 13ویں کے دن 13ویں ذی الحجہ کو دوبارہ شیطانوں کو مارنے کے لیے دوبارہ آنا نہیں پڑتا ہے. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. اللہ نے واضح کہا ہے 2 دن اگر کوئی رکا تو 2 دن شیطان کو مارنا پڑے گا. ہاں اگر 12ویں کے غروب آفتاب کے بعد بھی کوئی شخص وہیں پر مینا میں ٹھہرا تو پھر 13ویں کے دن کو بھی وہاں ٹھہرنا پڑے گا. 13ویں دن کو پھر بھی تینوں شیطانوں کو کنکر مارنا پڑتا ہے. اور یہ افضل عمل میں سے لکھا گیا ہے. صحیح. مفتی صاحب
حج کے اعمال کا ذکر ہوا۔ جی جی مفتی صاحب، یہ جو آج کا دن ہے، عرفات کا دن ہے، اسلام میں عرفات کے دن کو اتنا اہم کیوں قرار دیا ہے، اور مقصد کیا تھا اللہ کا کہ عرفات کے دن کا؟ عرفات کا دن جی اہم دن ہے، جی اور اس میں اہمیت کی بڑی وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ اجتماعیت ہے، جس کے اندر امیر اور غریب، آقا اور غلام، بادشاہ اور اس کی رعیت، سب ایک ہی حالت میں، ایک ہی مقام پر، ایک ہی چھت تلے بے شک اللہ رب العزت کے دربار میں گڑگڑاتے ہیں۔ بے شک یہ ایک عظیم اجتماعیت کی وجہ سے اس دن کو یہ مقام حاصل ہوا۔ بے شک اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عظیم فریضے کی ادائیگی کے بعد بھی مسلمانوں کا اکٹھا ہونا، یہ بھی بہت بڑی اہم بات ہے۔ دوسری یہ اہمیت کیوں دی گئی؟ اب یہاں پر دو باتیں، ایک تو یہ کہ عرفات کے دن کا مقصد کیا ہے۔ عرفات کے دن کے مقصد کے بارے میں تو بات بالکل واضح ہے کہ اس دن اجتماعیت ہو رہی ہے، امیر اور غریب، آقا اور غلام، پیر مرید، سارے ایک ہی حالت میں دو ہی کپڑے زیب تن فرما کر اللہ رب العزت کے در پہ حاضر ہو کر گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ دن کیوں اہم ہے، اس کی اہمیت کے متعلق محققین علماء اکرام نے یہ لکھا ہے کہ اس دن جو ہے تکمیل دین ہوئی ہے۔ اچھا، سورہ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تام فرما دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو اس لیے محققین علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے، تکمیل دین کی وجہ سے یوم عرفہ کو یہ مقام اور یہ اہمیت حاصل ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب، جو آج کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور بلاتے ہیں فرشتوں کو، بخش دیتے ہیں اپنے بندوں کو۔ تو مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ جو عرفات کے میدان میں حجاج اکرام موجود ہوتے ہیں، صرف انہی لوگوں کو بخشتے ہیں، یا پھر پوری عالم دنیا میں جتنے مسلمان تڑپ رہے مچل رہے ہوتے ہیں ان کی بھی بخشش ہوتی ہے کیا؟ اللہ رب العزت کی رحمت وسیع ہے جی، اللہ رب العزت کی رحمت ہر طرف پھیلی ہوتی ہے۔ بے شک۔ جیسے کہ میں شروع میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں جی، کہ دنوں کے اندر اگر عمل کیا جائے تو ایک روزہ سال کے روزے کے برابر، رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر۔ اب جب اتنی فضیلت یہ عام ہے ہر طرف کے مسلمانوں کے لیے، اور بلکہ یہ تو عمومی بات ہے کہ آخری دور کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول آسمان دنیا پر ہوتا ہے، بے شک، اور اس وقت خصوصی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب ہوتا ہے، انسان کے سوالات کی قبولیت ہوتی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کی طرف سے روزانہ یہ اعلان ہوتا ہے تو یہ لیلت، یہ عرفات کی رات اس سے بڑھ کر ہوگی، کیونکہ خاص ایام میں سے ہیں، خاص لیال میں سے ہیں۔ تو لہٰذا جہاں کہیں بھی مسلمان اللہ رب العزت کے در پر گڑ گڑا رہے ہوں، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کسی کو محروم نہیں کرتا۔ بے شک، بے شک۔ مفتی صاحب، آخر میں آخری سوال ہے کہ حج کا جو ایام چل رہے ہیں ابھی حج کے، تو اس میں حج کا ذکر کون کون سے ہیں، اور دوسرا یہ جو عالم دنیا میں مومنین جو تڑپ رہے مچل رہے ہیں وہ بھی تو مطلب شامل ہو سکتے ہیں نا ذکر میں، تو وہ بھی کون سا ذکر کریں؟ خاص ذکر بتائیے۔ اصل میں ایک بات آپ کی میں نے سماعت کر لی، جی، وہ دوسرا سوال صاحب میں نے سماعت نہیں کیا۔ جی پہلی بات تو آپ نے یہ پوچھی کہ ان دنوں کا ذکر، جی خاص ذکر تو تلبیہ ہے، جی لبیک
اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ عمومی ذکر ہے حاجیوں کے لیے کہ ہمیشہ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ جی ہاں اگر کسی پہاڑی پر چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کیے، کہیں نیچے اترتے ہیں تو سبحان اللہ پڑھیں، لیکن عمومی ذکر اسی کو قرار دیا ہے کہ آدمی تلبیہ پڑھتا رہے۔ ہاں جب 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکر مارتے ہیں تو اس وقت یہ تلبیہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر تلبیہ نہیں پڑھنا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے مفتی صاحب، ٹھیک، صحیح صحیح۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی ناظرین، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ آج کا دن کی بڑی فضیلت ہے اور اس مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ تو اللہ کا مہینہ ہے، لیکن ذی الحجہ کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، اور آج کے دن اسلام مکمل ہوا تھا، تو آج کا دن بھی بڑا اہم دن ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنا شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں تو صرف حجاج اکرام کی بخشش نہیں ہوتی بلکہ تمام مسلمانوں کی بخشش ہوتی ہے، جو تڑپ رہے مچل رہے ہوتے ہیں، اللہ سے معافی طلب کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کی بخشش ہوتی ہے۔ تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ ویلکم بیک ناظرین۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الہی تیری چوکٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بھکاری وہ ہے جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ ہے جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے۔ متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت حرص و ہوس لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دل در میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں۔ ناظرین اکرام، ابھی وقت چل رہا ہے یوم عرفہ کا، حجاج اکرام آ رہے ہیں، عرفات کے میدان میں جمع ہو رہے ہیں، صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور اب سے کچھ دیر بعد خطبہ بھی دیا جائے گا امام صاحب کی جانب سے۔ تو ناظرین کرام، یہ وقت چل رہا ہے اللہ سے دوستی کا، یہ وقت چل رہا ہے اللہ کو منانے کا، یہ وقت چل رہا ہے کہ اللہ کی بندگی دکھانے کا۔ اور دیکھیں نا، جیسے میں نے ابھی پہلے بولا تھا کہ شروع میں جیسے میں نے بولا تھا کہ کیا امیر، کیا غریب، کیا فقیر، کیا بادشاہ، کیا حکمران، سارے ایک لباس میں اللہ کے دربار پر حاضر ہوئے ہیں، اور عشق کا عالم ہے۔ ابھی تو اگر ہم عرب ممالک کے ٹیمپریچر کی بات کریں تو 30 35 40 پہ کراس کر جاتا ہے، لیکن ابھی جو تپتی ہوئی دھوپ میں صرف بدن پہ 2 لباس، 2 کپڑے اپنے بدن پہ باندھے ہوئے، اور عشق کا عالم یہ ہے کہ لبیک کی صدائیں بلند ہیں، عشق کا عالم یہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور اللہ سے دوستی کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ وہ وقت چل رہا ہے۔ میں تھوڑا سا قصہ بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ، مشہور خطبہ دیا، پہلے تو حج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، لیکن پھر جب آپ نے دوسرا سال آیا پھر آپ نے خود باقاعدہ حج کیا، اور اپنے ساتھ صحابہ اکرام کی بڑی جماعت لے کے مکہ پہنچے، اور پھر آپ نے اپنا حج ادا کیا، جسے حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ آپ کا جو خطبہ تھا حجۃ الوداع کا، یہ بڑا مشہور ہے، اور اس میں دین اسلام مکمل ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن ابی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے تشریف لے گئے، آپ نے سب کو حج کا طریقہ اور سنتیں بتا دیں، اور پھر آپ نے وہ اپنا مشہور خطبہ دیا جو کافی مشہور رہا، اور اس میں دین مکمل ہو گیا۔ آپ نے اپنے مقصد کو صاف صاف بیان کیا۔ ناظرین، اس حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا۔ اس حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار لوگوں سے یہ بولتے رہے، یہ فرماتے رہے، اے لوگو میری بات غور سے سن لو، شاید کہ اس مقام پر پھر میری تم سے ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ لوگ حیران ہو گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، مطلب یہ حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، کہ اے لوگوں میری بات غور سے سن لو، شاید پھر کبھی میری تم سے ملاقات نہ ہو اس مقام پر۔ پھر آپ نے فرمایا سود حرام ہے،
آپ نے اس خطبے میں فرمایا کہ مہینوں میں جو تبدیلیاں ہیں اس کو حرام قرار دے دیا. جو مہینہ اللہ کی طرف سے حلال ہے وہ حلال ہے, جو مہینہ جو زمانہ اللہ کی طرف سے حرام ہے وہ حرام ہے. اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کی حفاظت کرو, مطلب جو وہ حفاظت کرو, وہ حقیقی بدکاری نہ کریں. حفاظت کرو وہ اللہ کا کلام پڑھ کے تمہارے نکاح میں دی گئی ہیں. اور بیویوں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں میری بات غور سے سن لو. کسی کے پاس کسی کی امانت ہے تو چاہیے اس کو جو امانت جس نے رکھوائی ہے اس کے وہ واپسی کر دے. مطلب امانت کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امانت رکھوانے والے کو امانت واپسی کر دینی چاہیے اس کے وقت سے پہلے. دوسرا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہالت کے زمانے میں قتل ہوئے تھے وہ سب معاف کر دیے گئے ہیں, اور اب جو زمانہ ہے اس زمانے میں دین اسلام مکمل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, یا اللہ کیا میں نے تیرا دین مکمل کر دیا, تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر تمام جو مجمع تھا ان سب نے ایک آواز میں بولا, جی ہاں آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا اللہ آپ گواہ رہے گا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا. ناظرین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو یوم عرفہ کا دن 9 ذی الحج کا دن, اس وقت دین مکمل ہو گیا, دین اسلام مکمل ہو گیا, اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. ناظرین محترم, کتنی پیاری عبادت حج کی عبادت, کہ اللہ کے حبیب جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا. مزدلفہ میں رات قیام کرنی ہے کھلے آسمان کے نیچے, یہ عبادت آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا. عرفات کے میدان میں فجر سے لے کے عصر تک قیام کرنا ہے, مغرب تک قیام کرنا ہے, حج مکمل نہیں ہوگا. اور اللہ نے اپنی بندی حضرت ہاجرہ کی وہ جو حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں کبھی صفا سے لے کے مروہ, کبھی مروہ سے لے کے صفا تک بھاگی, اللہ کو وہ ادا ایسی پسند آئی, اللہ نے حج میں لیا, وہ عبادت بن گئی. نہ آپ کا عمرہ مکمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی آپ کا حج مکمل ہو سکتا ہے جب تک آپ صفا سے لے کے مروہ, مروہ سے لے کے صفا تک نہ بھاگے. شیطان کو کنکر مارنا اللہ نے عبادت بنا دیا. ناظرین محترم, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے, بہانے سے اللہ نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے ذریعے معین کیے. اور میں نے جس طرح بزرگان دین کہتے ہیں کہ جس طرح یہ حجاج کا مجمع ہے, کہ وہ شعر ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یہ مجمع, یہ وقت چل رہا ہے, یہ مجمع جو آج عرفات کے میدان میں موجود ہے اور اب مزدلفہ میں جائے گا, رات کھلے آسمان کے نیچے قیام ہوگا, اللہ سے دعائیں مانگی جائیں گی. تو یہ وقت چل رہا ہے اللہ کو منانے کا, اللہ سے اپنی فریادیں مانگنے کا. اللہ دیتا ہے, اللہ کہتا ہے بندے تو بس مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا. تو گناہوں سے لے کے آسمان تک اپنے گناہ بڑھ دے, زمین سے لے کے آسمان تک اپنے گناہوں سے بڑھ دے, لیکن صرف ایک دفعہ بول دے یا اللہ میری توبہ, اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور یہ حج کا موسم, دعا کریں کہ یہ آج ہم اس در بیٹھتے میں کل اگلے سال انشاءاللہ ہم حج میں ہوں, عبادت کر رہے ہوں حج کی. یہ جو عام فریضہ ہے, یہ جو اسلام کے 5 پلر ہیں, 5 ارکان ہیں نا, 5 ارکان ہیں, توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ 5ویں رکن کو ادائیگی کے لیے تمام حجاج اکرام موجود ہیں. اور دنیا کی سب سے بڑی خیمے کی بستی ہے منی کی بستی, وہاں پہ عبادت, منی کے خیمے کی بستی کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا. تو یہ موقع سے اللہ نے اپنے بندوں کو نوازنے کے موقع رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازیں, بخشش ہو. اور کیا وہ مشہور شاعر ہے نا کہ حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. جو ابھی حجاج جمع ہے, اب ہو سکتا ہے بہت سے حجاج ہیں جو اپنا حج ادا کرنے کے بعد مدینے جائیں گے اور پھر وہاں پہ حاضری دیں گے. تو یہ ناظرین محترم بڑا خوبصورت منظر چل رہا ہے, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سچے دل سے اللہ سے مانگیں کہ, اور توبہ بھی مانگیں, اللہ سے معافی بھی مانگیں, اور ساتھ ساتھ ہم اللہ کو منائیں بھی اور دعائیں بھی مانگیں, یا اللہ ہمیں حج پہ بلا لے اور مدینے میں بلا لے. تو یہ وقت چل رہا ہے, مانگنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد لبیک اللہم لبیک
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں نعت خواہ طہا شاہ صاحب اور حسنین شاہ صاحب. السلام علیکم. بسم اللہ کریں. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا کیا کہنے اور دیکھتا ہوں کبھی محرم سبحان اللہ. کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں کیا کہنے اور دیکھتا ہوں کبھی محرم کو. لایا لایا کہاں مجھے، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنے اللہ اکبر، اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے سبحان اللہ. ہے حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس کھولتی ہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذان. سبحان اللہ. بس ایک صدا رہی ہے برابر، بس ایک صدا رہی ہے برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، کیا کہنے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے. چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. سبحان اللہ. اے حجر اسود، اے حجر اسود تیرا مقدر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ. اکبر، اللہ اکبر، اللہ
اللہ اکبر. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں. ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے کیا در کہنا. سے. سبحان اللہ. مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. سبحان اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. سبحان اللہ. وہ محمد فخر عالم بادشاہ بے شک، بے شک. سرور کونین سرور کیا کہنے. کونین سلطان عرب شاہ امم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں میں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے کہ شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. بے شک. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. محمد سید القولین والثقلین. محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. سبحان اللہ. حسن صاحب اب جو میں نعت پیش کرنا چاہ رہا جی. ہوں یہ صرف ایک نعت نہیں ہے، یہ ایک جذبات ہے. صحیح. میں چاہوں گا کہ میں جب کلمات ادا کروں آپ اپنے ذہن میں ایک تصور پیش کریں. بالکل. بسم اللہ کریں. میں اپنے نبی کے کوچے میں کیا کہنے. سبحان اللہ. چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا. سبحان اللہ. میں اپنے نبی کے کوچے میں
چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا، ایک خواب سے گویا اٹھا تھا، کچھ ایسی سکینت طاری تھی، حیرت سے آنکھوں کو اپنی ملتا ہی گیا ملتا ہی گیا، ایک خواب سے گویا اٹھا تھا، کچھ ایسی سکینت طاری تھی، سبحان اللہ، حیرت سے آنکھوں کو اپنی ملتا ہی گیا ملتا ہی گیا، جب مسجد نبوی کو دیکھا میں روضہ جنت میں پہنچا، سبحان اللہ، جس جاب مبارک چہرے کو اشکوں سے اپنے دھوتا تھا، جب دنیا والے سوتے تھے کیا کہہ رہے ہیں، تو ان کے لیے پھر روتا تھا، جب دنیا والے سوتے تھے تو ان کے لیے پھر روتا تھا، ایک میں تھا کہ سب کچھ بھول رہا، ایک وہ تھا کہ امت کی خاطر کتنے صدمے اور کتنے علم جھلتا ہی گیا جھلتا ہی گیا، ایک خواب سے گویا اٹھا تھا، کچھ ایسی سکینت طاری تھی، حیرت سے آنکھوں کو اپنی ملتا ہی گیا ملتا ہی گیا، طائف کی وادی میں اترا سبحان اللہ، طالب کی گھاٹی سے گزرا، ایک شام نکل پھر طیبہ سے میدان احد میں جا پہنچا، وہاں پیارے حمزہ کا لاشا جب چشم تصور سے دیکھا، عبداللہ کے شہزادے کو اس دشت میں پھر بسمل دیکھا، عبداللہ کے شہزادے کو اس دشت میں پھر بسمل دیکھا، یہ سارے منظر دیکھ کے پھر میں رہ نہ سکا کچھ کہہ نہ سکا، بس دکھ اور درد کے قالب میں ڈھلتا ہی گیا ڈھلتا ہی گیا، ایک خواب سے گویا اٹھا تھا، کچھ ایسی سکینت طاری تھی، حیرت سے آنکھوں کو اپنی
ملتا ہی گیا ملتا ہی گیا. اور یہ اشعار امت مسلمہ کے لیے. ارشاد. پھر لوٹ کے جب میں گھر آیا ایک شمع ساتھ ہی لے آیا. یہ حب سنت کی شمع جس دن سے فروزہ کی میں نے، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. اس دن سے میں پروانہ بن گئے، اس دن سے میں پروانہ بن گئے. جلتا ہی گیا جلتا ہی گیا. ایک خواب سے گویا اٹھا تھا، کچھ ایسی سکینت طاری تھی. حیرت سے آنکھوں کو اپنی ملتا ہی گیا ملتا ہی گیا. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بڑی خوبصورت محفل جمائی آپ لوگوں نے، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. ناظرین، حیرت سے میں کبھی خود کو دیکھوں، کبھی میں دیکھوں حرم سے، لایا مجھے کہا میرا مقدر. ناظرین، انسان کا اگر نیت ہو اور انسان کی اگر تڑپ مچل ہو تو انسان کو پتہ نہیں چلتا کیسے وسیلے بن جاتے ہیں. انسان کب حرمین شریفین پہنچ جاتا ہے، کب حج کی ادائیگی کے لیے پہنچ جاتا ہے، کب مدینہ میں پہنچ جاتا ہے، سرکار کے روضے پہ حاضری کے لیے پہنچ جاتا ہے. تو انسان کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن انسان کی سچی تڑپ مچل اور اس رب ذوالجلال سے مانگنا ہی انسان کے کام آتا ہے. تو آج اسی کے ساتھ اس پر رونق محفل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، اور کوئی غلطی وغیرہ ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا